السلام علیکم ویورز. آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر. آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہماری زندگی کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میرا ایکسپیرینس ہے، مشاہدہ ہے، اس کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ چل رہا ہے. ہم میں سے ہر بندہ جو ہے وہ سٹبنڈ ہو گیا ہوا ہے. ہر بندے کے اندر جو ہے وہ ایک سیلف کنٹرول جو ہے وہ ختم ہو گیا ہوا ہے، اور ہر بندہ جو سیلف سینٹرڈ بنتا جا رہا ہے. کچھ تو اس کی وجہ ملکی حالات ہیں اور فائنینشیل ایشوز ہیں، کچھ جو انیکوالٹی کے معاملات ہیں، کچھ شو آف ہے. یہ سب چیزیں مل کر ہماری زندگی کے اندر جو ہے نا وہ ایک کس طرح کا ایک امپیکٹ لے کر آ رہی ہیں کہ ہم اپنی ذات کے اندر ہی الجھتے رہتے ہیں، خوشی کو بھول گئے ہیں، اور اتنے اگریشن ہمارے اندر آ گئی ہے کہ ہم ذرا سی بات کے اوپر اگریسو ہو جاتے ہیں اور فوراً سے پہلے اپنی جو سوچ ہے اس کو جو ہے دوسرے تک پٹ اپ کر دینا اپنا حق سمجھتے ہیں. اگر ہم تھوڑا سا صبر کے ساتھ، تھوڑی سی برداشت کے ساتھ، تھوڑا سا تحمل کے ساتھ اگر ہم اس چیز کو دیکھ لیں تو ہمارے لیے بہت آسانی ہو جائے گی. مثلا کہ ہم اگر یہ چیز دیکھ لیں کہ یہاں پر یہ بات کرنا میری بنتی ہے یا یہاں پر میرا خاموش رہنا بنتا ہے، تو وہ جو یونیورسل کہاوت ہے نا، تھنک بیفور یو لیپ، کہ ایک دفعہ تول لیں، بولنے سے پہلے آپ تول لیں کہ یہ الفاظ آپ کے جو ہیں جو دوسروں کو ہرٹ تو نہیں کر رہے، کسی کی دل آزاری تو نہیں کر رہے، کسی کی خوشیوں کے اوپر آپ کے الفاظ یہ ایک آگ کی طرح تو نہیں گر رہے. تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب آپ اس کی جگہ پر اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیں گے، تب. اس سے پہلے نہیں ہوگا. ہماری زندگی کے اندر پرابلم کہاں بنتی ہے کہ جب ہم کچھ ایسے بے نسلے لوگوں کے ساتھ، کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑ جاتا ہے جن کی ہمیں پہچان نہیں ہوتی. اور جب ہمیں ان کی پہچان ہوتی ہے تو اس وقت تک وہ اپنا کام کر کے ہوتے ہیں. اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو اس کا تھم نیل ہے، اس جس کے اوپر ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں، اس کا کیا. اس سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی حقائق، ایک کہاوت ہے، ایک حقائق میں سناتا ہوں. حقائق جو ہوتی ہے اس کے اندر ہم تشبیہات، استعارات اور چیزوں کی زبانی سے، جانوروں کی زبانی سے، ان سب چیزوں کی زبان سے اپنی بات کو بیان کرتے ہیں. ایک بندہ تھا تو وہ ایک جنگل میں گیا. جنگل میں گیا تو وہاں پر اس نے دیکھا کہ ایک جھاڑی کے اندر ایک سانپ جو ہے وہ الجھ گیا کہیں. اس نے بہت کوشش کی کہ میں اس میں سے نکل آؤں، لیکن وہ نکل نہیں پا رہا تھا. اس شخص نے کیا کیا، ایک لاٹھی پکڑی اور بڑے آرام سے، احتیاط سے اس سانپ کو اس جھاڑی سے آزاد کر دیا. اب جیسے ہی اس نے اس کو آزاد کیا تو وہ سانپ جو تھا وہ اس کے سامنے اس نے پھن کھڑا کر لیا اور اس کو مارنے کے اوپر آ گیا، ڈنگ مارنے کو. اس نے کہا کہ بھلے مانس، میں نے تو تجھے تکلیف سے نجات دی ہے اور تو مجھے ہی مارنے کے اوپر تیار ہے. میں نے تیرے ساتھ نیکی کی ہے اور تو میرے ساتھ یہ برائی کر رہا ہے، بدی کر رہا ہے. اس نے کہا کہ بے شک نیکی کا بدلہ جو ہے برائی ہی ہے، بدی ہے. اس نے کہا نہیں نہیں، نیکی کا بدلہ بدی نہیں ہے، بھلائی ہے، اچھائی ہے. نیکی کا بدلہ نیکی ہے. ان دونوں کے درمیان میں بات ہوتی ہے، بحث ہوتی ہے. یہ شخص کہتا ہے کہ رک جاؤ، میں تمہاری بات سے اتفاق نہیں کرتا، ہمیں کسی اور کا بھی مشورہ لے لینا چاہیے. اتنی بات وہ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ دیکھتے کیا ہیں کہ ایک گائے جو ہے وہ جنگل میں چر رہی ہے. وہ آتی ہے، بڑی لاغر سی ہوئی ہوتی ہے. وہ اس کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بی گائے، ہمارے درمیان جو ہے ایک مسئلہ بن گیا ہے، تو ہم تمہیں سمجھتے ہیں کہ تم ہمارے درمیان میں کچھ بتاؤ، اگر تمہیں علم ہے تو. نیکی کا بدلہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا نیکی کا بدلہ بدی ہے، برائی ہے. اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سانپ نے کہا دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ نیکی کا بدلہ برائی ہے، بدی ہے. وہ پھر دوبارہ اس کو ڈنگ مارنے لگتا ہے. یہ کہتا ہے رک جاؤ، ایک مشورہ مجھے اور کر لینے دو. انتظار کرتے ہیں، ادھر سے ایک گدھا آ رہا ہوتا ہے. وہ اس کو بلاتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ بھی ہمارے درمیان یہ ایشو ہے، تو تم ہمیں بتاؤ کہ نیکی کا جو بدل ہے وہ کیا ہے.
نیکی ہے یا برائی ہے, بدی ہے. تو گدھا کہتا ہے کہ جی بے شک نیکی کا بدلہ جو ہے برائی ہے. وہ کہتا ہے یہ تم تینوں ہی ایک ہی بات کو جو غلط ہے اس کو لے کر چل رہے ہو, کوٹ کر رہے ہو. وہ سانپ پھر اس کو مارنے کے لیے آگے بڑھتا ہے. وہ کہتا ہے رک جاؤ, بس لاسٹ چانس مجھے دے دو, اس کے بعد بھی اگر کسی آنے والے نے یہی کہہ دیا تو میں تمہارے سامنے اپنے کو پیش کر دوں گا, تم مار لینا ڈنگ مجھے. اتنی دیر ہوتی ہے کہ بندر وہاں پر آتا ہے. یہ اس کے سامنے اپنا مسئلہ رکھتے ہیں. بندر سے کہتے ہیں کہ بھی آپ بتاؤ کہ نیکی کا بدلہ کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ نیکی کا بدلہ جو ہے میں کو سمجھا نہیں, تم کیا جاننا چاہتے ہو, ایشو کیا ہے. وہ کہتے ہیں یہ ساری بات ہے, ساری سٹوری اس کو سمجھاتے ہیں. وہ جو بندر ہوتا ہے کہتا ہے کہ میں کچھ سمجھ نہیں سکا, میں تمہیں ابھی اس کا بات کا جواب پراپر دے نہیں سکتا, چلو مجھے وہ جگہ دکھاؤ جہاں پر یہ سارا واقعہ ہوا ہے. وہ اس کو سامنے جھاڑی پہ لے جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ سانپ کو کہتا ہے کہ تم ویسے ہی الجھ جاؤ اس جھاڑی کے اندر, اور اس بندے سے کہتا ہے تم ویسے ہی اس کو چھڑاؤ, پھر میں دیکھوں گا کہ کس نے کس کے ساتھ نیکی کی ہے اور اس کا بدل کیا ہونا چاہیے. وہ سانپ اس جھاڑی کے اندر جاتا ہے اور الجھ جاتا ہے, اپنے آپ کو الجھا لیتا ہے. کہتا ہے میں ایسے الجھا ہوا تھا. وہ بندہ لاٹھی پکڑتا ہے اور لاٹھی پکڑ کر تو اس کو جو ہے چھڑانے کی کوشش کرنے لگتا ہے. بندر اسے کہتا ہے او بھلے مانس, آ جا, پیچھے آ جا, بس کر بس کر. نیکی کا بدلہ بے شک نیکی ہی ہوتا ہے, اچھائی ہی ہوتا ہے, لیکن بد نسلوں کے ساتھ اچھائی نہیں ہوتا. نیکی کرنے سے پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ میں جو نیکی کر رہا ہوں وہ کس نسل کے بندے سے کر رہا ہوں. بندہ کیسے آگے, اس کی فطرت میں ڈنگ مارنا ہے, اس کی فطرت کے اندر ڈنگ مارنا ہے. وہ تمہیں ڈنگ مارے گا, چھوڑو اس کو اس کے حال پہ, آ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ. اور وہ جو دونوں گائے اور گدھا ہے, ان دونوں کے بھی ایکسپیرینسز ایسے ہیں. انہوں نے اپنے ایکسپیرینسز کی بنیاد پہ یہ بات کہی. گائے نے کہا کہ میرا مالک جو ہے وہ مجھ سے دودھ لیتا تھا, جب تک میں دودھ دیتی رہی تب تک وہ میں اس کی فیورٹ تھی. جب مجھے دودھ آنا بند ہو گیا, اس نے مجھے, میرا کھانا پینا اس کے لیے عذاب بن گیا اور اس نے مجھے جنگل میں چھوڑ دیا. تو میں نے اس کے ساتھ نیکی کی, اس نے میرے ساتھ بدی کی. تو گدھا کہتا ہے جی میرا مالک مجھے چارہ لاد کر لے کے جاتا تھا, تو جب تک میں اس کے کام آ رہا تھا, میرے جسم پہ جان تھی, ہڈیوں پہ گوشت تھا, تب تک وہ میں اس کے لیے کارآمد تھا. اب جب میں نے کمزور پڑ گیا, اس کی بار برداری کا کام نہ کر سکا, اس نے مجھے جنگل میں چھوڑ دیا. تو نیکی میں نے اس کے ساتھ کی, اس نے میرے ساتھ بدی کی. تو بندر کہتا ہے کہ نیکی کرنے سے پہلے بھی دیکھ لیں کہ سامنے والا کون ہے, کیا ہے, اس کی اصل کیا ہے. تو کبھی بھی ہم دھوکہ نہیں کھائیں گے, کبھی بھی مار نہیں کھائیں گے. جو بات اب آپ آ جائیں اس چیز کی طرف جو میں نے آپ اینڈ میں آپ سے کرنی تھی, وہ یہ ہے, ایک نصیحت ہے, ایک طریقہ ہے جس کو میں بھی اپنی ذات کے اوپر اپلائی کر رہا ہوں, آپ بھی کریے اور اس سے بہت اچھے نتائج نکلیں گے انشاءاللہ. مثال کے طور پر, جب بھی دو افراد, آپ یا آپ کے ساتھ کوئی بھی, آپ کا گھر والا, کوئی دوست, کوئی آفس کلیگ, کوئی بھی بحث مباحثے میں یا غصے میں ہے, جب آپ کو غصہ آ گیا ہے, نمبر 1 آپ کو غصہ آ گیا ہے, ویٹ. اس ویٹ کے لفظ کو اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ شامل کر لیجئے. رک جائیے, جو بھی سوچ آپ کے اندر آ رہی ہے رک جائیے کچھ دیر کے لیے, ویٹ کیجئے. جب آپ ویٹ کریں گے اور برجستہ ہو کر اس کو جواب نہیں دیں گے تو وہ چیز, آپ کا وہ وقت ٹل جائے گا اور آپ کے لیے ایز ہو جائے گی. ویٹ فار اے سیکنڈ, ویٹ فار اے منٹ. جو سامنے بولنے والا ہے اس کو بولنے دیجئے, آپ اس کا اظہار اپنے غصے کا مت کریے, اپنے غصے کو پی جائیے, روک جائیے اپنے آپ کو. اور دوسرا شخص اگر غصے میں ہے, بول رہا ہے, تو بھی آپ کو ویٹ کرنا ہے, اس کو جواب نہیں دینا. اب وہ غصے میں آیا ہوا ہے, آپ انتظار کیجئے اس کے خاموش ہونے کا. اگر تھوڑا سا رک جائیں گے, تھوڑا سا ویٹ کر لیں گے تو معاملات سلجھ جائیں گے. وہاں سے ہٹ جائیے, وہاں سے ٹل جائیے, پانی پی لیجئے, اندر باہر ہو جائیے, اس وقت کو ٹال دیجئے. وہ وقت ایسا تھا جو آپ سے نقصان کروا سکتا تھا. اب جتنے بھی کرمنلز ہیں ان سے پوچھئے, جو قاتل ہیں بڑے بڑے, ان کی سوانح عمری پڑھیے, تو وہ لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی بس غصہ آ گیا,
برداشت نہیں ہوئی اور میں نے اس کو گولی مار دی. جب رشتے ختم ہوتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان طلاق ہوتی ہے، ان کے درمیان میں کوئی ایسا ایشو بنتا ہے، ناراضگی چلتی ہے، تو یہی بات ہوتی ہے کہ اس نے مجھے یہ کہا، اس نے مجھے یہ کہا، اس نے میری غیرت کو للکا دیا، اس نے میرے کردار کو کہہ دیا، میرے ماں باپ کو برا بھلا کہہ دیا، میرے بہن بھائیوں کو برا بھلا کہہ دیا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے بھی سنا دیا. اگر رک جاتے تھوڑا سا تو ان بچوں کا خیال ہو جاتا جو بچے تم دونوں نے مل کر پیدا کیے، اور ان کی پروان چڑھانے کی اللہ کے ساتھ تم نے عہد کیا کہ ہم ان کے بالکل خیال کریں گے، ان کو پالے پوسیں گے. لیکن غصے نے آپ کو جلا دیا. غصہ آگ سے ہے، مثل میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ جو ہے آگ سے ہے، اور شیطان آگ سے بنا ہوا ہے. اس لیے جب تمہیں غصہ آئے تو پانی پی لیا کرو، اس کو آگ کو پانی سے ٹھنڈا کرو. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے بہت شدید غصہ آیا ہوا تھا کسی بات پر، کہ میں ہائپر ہوئی تھی بہت زیادہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے اور آپ نے پانی پکڑ کر میرے اوپر گرا دیا، میرے چہرے پہ پانی گرا دیا. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھ پہ پانی کیوں گرایا؟ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ، غصہ جو ہے یہ آگ ہے، شیطان ہے، اور شیطان آگ سے بنا ہوا ہے، تو میں نے آگ کو پانی کے ساتھ ٹھنڈا کیا. تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وہ اس کو پانی کے ساتھ ٹھنڈا کرے. آپ میں سے کسی کو بہت ہائپر ہوا ہوا، اس کو پانی پلائیں، وہ ہاتھ مارے گا، پانی کو گرائے گا، دور پھینک دے گا. آپ پانی کا چھینٹا دے دیں، کوئی بات نہیں، ایک تھپڑ مار دے گا نا آپ کو، برا بھلا کہہ دے گا آپ کو کہ تم نے مجھے وٹ کہہ دیا، میرے پر پانی کیوں گرایا. زبردستی اس کو پانی پلائیں، اس کا بھی خلق خشک ہو چکا ہوگا، وہ پانی پینے کا طلبگار ہوگا، لیکن اپنی ایگو کی وجہ سے، اپنی اس سیلف سینٹرڈ ہونے کی وجہ سے وہ یہ کام نہیں کرے گا اور اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال لے گا. تھوڑا سا رک جائیے، جب بھی غصہ آ جائے تھوڑا سا رک جائیے، ویٹ کر لیجئے. کوئی فیصلہ کرنے لگے ہیں تھوڑا سا ویٹ کر لیجئے، کہیں جانے لگے ہیں تھوڑا سا انتظار کر لیجئے، کسی کو کوئی بات کہنے لگے ہیں تھوڑا سا انتظار کر لیجئے، کسی نے کسی کے بارے میں کوئی آپ کو بدگمان کیا ہے تھوڑا انتظار کر لیجئے، تحقیق کر لیجئے. اگر آپ یہ سارے کام کر لیں گے تو تھنگز ول بی گون فائن، سب کچھ اچھا ہو جائے گا. تو میری اور آپ کی زندگی کے اندر اس لفظ انتظار تھوڑا سا کر لینا، ویٹ فار اے سیکنڈ، ویٹ فار اے منٹ، رک جائیے، یہ بہت بڑی بات ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ میری آج کی اس ویڈیو سے کچھ انسپریشن لیں گے. 2 باتیں میں نے آپ کو کوٹ کی. ایک تو بد نسلوں کے ساتھ یاری مت لگائیے، اور نیکی کسی ایسے کے ساتھ مت کریے جو کہ اس کا صلہ آپ کو برائی کی صورت میں آپ کو دے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی غصہ آئے، جب بھی آپ کے اوپر کچھ اس طرح کی سچویشن آئے تو ویٹ فار اے سیکنڈ، کچھ دیر کے لیے انتظار کر لیجئے، رک جائیے، اپنے آپ کو یہ بات باور کروائیے کہ مجھے رک جانا ہے، ابھی مجھے جواب نہیں دینا ہے، مجھے اس کی بات کو سن لینا ہے، دین میں نے کوئی بھی بات آگے کرنی ہے. اگر آپ ایسا کریں گے انشاءاللہ تو معاملات کافی حد تک سلجھ جائیں گے، ہمارے گھروں کے اندر بھی سکون ہو جائے گا، اور معاشرے کے اندر بھی آہستہ آہستہ یہ چیز آنی شروع ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. فی امان اللہ.